ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے ہوئے ہیں، تو یہ جو ان کو جو ڈائریکٹ میرا آپ سے سوال ہے اس معاملے میں بھی کہ ان کو جو گالی دی جا رہی ہے ذکر نالائق کر کے، تو یہ دینا صحیح ہے؟ سر بیٹر کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ سر اختلافات ہیں بہت سے معاملات کے اندر، بعض عقیدے کے اندر اختلاف ہو رہے ہیں، کچھ ان کے مسائل ایسے ہیں، کچھ ایسے ڈیپلی مسائل ہیں کہ لازمی بات ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو اختلافات ہیں، مخالف جو ہیں خاص کر جو بریلوی طبقے ان کے عالم صاحب کے میں نے سنا بھی تھا، اس نے ذکر نالائق کر کے ان کو کہا ہے۔ تو سر عالم صاحب نہیں ہے، نجی محفل کے اندر بھی ذکر، اس کو ذاکر بولا نہیں جاتا، ذکر بولا جاتا ہے۔ یہ تو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، ایسا ہیلا بازی کرتے ہیں، مطلب نارملی شاید لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ ذکر کہتے کس کو ہیں۔ ذکر شرمگاہ کو کہتے ہیں، مرد کی شرمگاہ کو ذکر کہا جاتا ہے، تو اب ذاکر کو وہ ذکر کر کے پڑھ رہے ہیں، تو یہ افسوس کی بات ہے۔ بد اخلاقی ذہن میں رکھے گا، میری ایک بات ذہن میں، بد اخلاقی ہمارا دین قبول نہیں کرتا۔ اور بد اخلاقی دو لفظ ہوتے ہیں عربی کے اندر، ایک کو کہا جاتا ہے بد اخلاقی یا سب، اس کے مقابلے میں آتا ہے احتجاج، یہ دو لفظ ہے۔ ہمارا دین ہمیشہ احتجاج کو پسند کرتا ہے، بد اخلاقی کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ احتجاج تھوڑا سا کھل کے بتائیں گے؟ سر کھل کے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نص کی ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ اللہ نے کہا جس کی پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ان کو بھی گالم گلوچ کے اوپر آپ نہیں آنا، ورنہ وہ میں بھی آتا ہوں اس کے اوپر، وہ جہالت کے اندر آپ کے سچے خدا کو جو ہے نا وہ گالیاں دیں گے۔ ہمارے عام طور پہ کہا جاتا ہے تو بتوں کے بارے میں، یعنی آپ کے ذہن میں اللہ یہ اجازت دے رہے ہیں آپ کو کہ بتوں کو تو گالی نہ دو، آپس میں دیتے چلے جاؤ۔ سر قرآن پاک ایک چیز عبارت سے سمجھاتا ہے، قرآن پاک ایک چیز دلالت سے سمجھاتا ہے، تیسری چیز علت سے سمجھاتا ہے، چوتھی چیز مقصد سے سمجھاتا ہے۔ قرآن کی آیت سے استدلال بہت طریقوں سے ہوتا ہے۔ اگر آپ اسی آیت کی شرح میں آپ ابن عاشور کو پڑھ لیں، یقین کرو تاریخ رقم کر کے چلا گیا اس ایک آیت کے اوپر، ایسے بہترین موتیوں کے استدلال اس نے نکالے ہیں کہ دل پاس ہو تو انسان پیشانی چوم لے اس کی۔ میں چند چیزیں اس میں سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ جو آیت اللہ نے ذکر کی ہے نا، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ اخلاقی تربیت کی ہے۔ ایک اصول سمجھیں گے پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اخلاقی تربیت یہ ہے کہ حق اور باطل، صحیح اور غلط کی جب جنگ ہوتی ہے نا، اس کے اندر مقصد کیا ہے، رسول کا کیا مقصد ہے؟ وہ جب تبلیغ کرتے ہیں لوگ ہدایت پر آئے، ایسا ہی ہے، تو لوگوں کا حق کو قبول کرنا یہ مقصد ہے۔ صحیح غلط کی جنگ کے اندر میں اگر اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہوں، آپ کو غلط سمجھ رہا ہوں، تو میرا آپ سے ڈائیلاگ کرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ مقصد یہ کہ آپ کی غلطی ٹھیک ہو جائے۔ ٹھیک ہے، غلطی کو سدھارنے کے لیے یا عقائد کو ٹھیک کرنے کے لیے احتجاج کا طریقہ اختیار کیا جائے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ احتجاج کہتے ہیں کہ آپ اپنی دلیل میں اتنا ستھرا پن لے کر آئیں، اس کے اندر اتنا وزن لے کر کے آئیں کہ سامنے والا سوچ و بچار کر کے ایکسیپٹ کرے اور حق کو قبول کر لے، اسے کہتے ہیں احتجاج کرنا۔ ایک دوسری راہ ہوتی ہے جس کے اندر استدلال نہیں ہوتا، تحقیق نہیں ہوتی، اچھے دلائل نہیں بنائے جاتے، جذبات سے کام لیا جاتا اور گالم گلوچ کر دی جاتی، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں سب کا طریقہ، یعنی کہ بغیر احتجاج والا طریقہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بات کی ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ ان لوگوں کو، ان بتوں کو، ان معبودان باطل کو گالم گلوچ والے رستے پہ آپ نہیں جانا، ورنہ پلٹ کے وہ بھی یہی حملہ کریں گے، آپ لوگ کہیں اور نکل جاؤ گے، دشمنیوں میں پڑ جاؤ گے۔ ہم نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے طریقے سے مجادلہ کرنا ہے، دلیل مضبوط کر کے، صغرا کبرا اچھا ملا کے کہ سامنے والا حق قبول کرے۔ یہ اصل میں دو راہیں ہیں، تبلیغ کی دو راہیں ہیں، ایک راہ ہے احتجاج کی، ایک راہ ہے سب کی۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سمجھائی ہے۔ سر آپ اگر گالم گلوچ کے اوپر آتے ہیں، ختم ہو گئی سر وہ بعد ذالک ظنیم، قرآن میں پھر یہ بھی تو دیکھیں، آپ کو اس سے اختلاف ہے، اور اختلاف کوئی معمولی نوعیت کا نہیں ہے، عقیدے کے اندر مسئلہ ہے، چاہے وہ غلط ہو صحیح ہو، اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کر رہے ہیں، عقیدے کے اندر مسئلہ ہے۔ دوسرا اسپیشل وہ جو یزید والا معاملہ ہے اس کے اندر اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا، تو سر آپ کو کسی سے اختلاف ہے، اس کے عقائد کا وہ ہے، تو قرآن نے بھی تو بعد ذالک ظنیم والی وہ کی ہے، وہ بھی تو سر گالی۔ بیٹا قرآن جب بھی کوڈ کرے نا بڑے احتیاط کے ساتھ، ہمارے یہاں جتنا ظلم ہم قرآن پاک پہ کرتے ہیں نا، اللہ جانتا ہے کوئی نہیں کرتا۔ ہم سر عام قرآن کی گستاخیاں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گالی دے دیتے ہیں جی، اور پھر قرآن کی یہی آیت پڑھ دیتے ہیں، اللہ نے بھی تو حرام کی اولاد قرار دی، زنا کی اولاد قرار دیا۔ بالکل، اس کے اوپر ہماری ایک ویڈیو کلپ بنی ہوئی ہے مولانا صاحب کے ساتھ، ہی ہمارے چینل پر ہوگی، آپ وہ دیکھیے گا کہ کیا قرآن نے گالی دی ہے، اس ہیڈنگ کے ساتھ ہوگی۔ قرآن پاک میں جہاں یہ ذکر ہے نا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زنیم، زنیم کا مطلب حرام کی اولاد نہیں ہوتا،
میں آپ کو 2 ایسے حوالے دوں کہ دنیا عرب کے اندر اگر ان 2 کے حوالوں کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے، سر میرے کو جو آپ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دوں گا میں. ایک ابن عاشور، ایک ابن عثیمین صاحب. اتنا بڑا نام ہے لغت کے اندر کہ ماضی کی جو ابحاث ہوتی تھی نا وہ سیبوے والی، کہہ رہے ہیں وہ بھی حل نہ ہو تو یہ حل کر کے آپ کو دیتے ہیں. اتنا بڑا نام تھا ان کا. دونوں کو پڑھ لیجئے گا. انہوں نے ذکر کیا زنیم، عربی میں حرام کے بچے کو نہیں کہا جاتا. زنیم کہتے ہیں ہر اس شخص کو کہ میں کسی چیز کا اہل نہیں ہوں لیکن وہ ٹائٹل اپنے ساتھ میں یوز کر لوں، چاہے وہ لقب ہو چاہے وہ نسب ہو، کچھ بھی ہو. مثلا میں عالم نہ ہوں، میرے پاس انف نالج نہ ہو، لیکن میں لوگوں کے سامنے علامہ، مفتیاں، فلانا، استاد العلماء، پتہ نہیں کون سا سلطان الہند بن جاؤں اور میں وہ قابل نہ ہوں، تو سر یہ ہے جسے زنیم عربی میں کہا جاتا ہے. نمبر 2 سنیے گا، ایک شخص ڈاکٹر نہیں ہے لیکن وہ لوگوں کے اندر اپنا تعارف ڈاکٹر کر کے کرواتا ہے، یہ زنیم ہے. اسی طرح نسب کے اندر بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ سید نہیں ہے لیکن وہ لوگوں کے اندر سید لگا لگا کے مشہور ہو گیا، حالانکہ وہ اصل میں سید نہیں تھا. اس کو زنیم کہا جاتا ہے. تو جس قریش کے لیڈرز کے لیے قرآن کی آیات نازل ہوئی تھیں وہ اصل میں قرشی نہیں تھے، وہ کسی اور نسب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن وہ گھس کر کے اپنے آپ کو قرشی ظاہر کر کر کے انہوں نے پوسٹیں لی ہوئی تھیں. اللہ تعالیٰ نے وہ چیز یہاں پر ذکر کی ہے. اچھا ایک چیز ذہن میں، کچھ چیزیں اطلاقی ہوتی ہیں، وہ لفظ کا معنی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک شخص اگر زنا کی اولاد ہے، ولد زنا ہے، ولد زنا کا نسب ماں سے ہی جڑتا ہے، باپ سے تو جڑتا نہیں، لیکن وہ بڑا ہوا اور بڑا ہونے کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو سید کہنا شروع کر دیا. ایسی صورت کے اندر چونکہ اس نے نسب بدل لیا نا، اس بنیاد پر اس کو بھی زنیم بولا جاتا ہے. اس کو بھی، یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف حرام کی اولاد کو زنیم بولا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے قرآن میں خدا کے واسطے یار مطلب مجھے شرم آتی ہے، مطلب میں گالی دینے کا جواز یوں بیان کر رہا ہوتا ہوں کہ اللہ نے بھی تو قرآن میں گالی دی ہے. انا للہ، جو رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما رہے ہو انک لعلی خلق عظیم، اخلاق کی اعلیٰ صفت اور اعلیٰ درجہ، گالم گلوچ کے اخلاق ہوں گے. ہمیں شرم آنی چاہیے، قرآن سے ہم زیادتی کرتے ہیں. دوسری بات میں آپ کو حیرانی والی بتاؤں، مسلم کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ لوگ آئے، کچھ بات چیت ہوئی، جب وہ جانے لگے تو روایت کے الفاظ یہ آ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَصَبَّهُمَا، انہیں گالم گلوچ کی. سر آپ اٹھا کر کے پڑھ لی، یہ روایت مسلم کی ہے. ایک بھی عالم دین ایسا نہیں گزرا جس نے اس روایت کو قبول کیا، اور سب نے یہاں پر کا معول کرنا پڑے گا. راوی نے سب لفظ کے ساتھ تعبیر کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان قرآن نے بیان ہی نہیں کیا کہ نبی پاک علیہ السلام گالم گلوچ کرتے ہیں. کہا کہ سب کی تعویل انہوں نے کی. تعویل مطلب کہ کچھ جیسے الفاظ ہوتے ہیں نا جو محاورتاً ہمارے منہ سے ادا ہوتے ہیں، اللہ تیرا بھلا کرے، جس طرح ڈائیلاگز ہوتے ہیں. انہوں نے کہا یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالم گلوچ کی ہو، کوئی فحش کلمہ ادا کیا ہو. انک لعلی خلق عظیم، جس کی شان قرآن بیان کرے. سر ہمیں استدلال کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. اگر اللہ کی نسبت آپ نے کہہ دیا کہ گالیاں دی ہیں اللہ نے اور حرامی قرار دیا لوگوں کو، بس ٹھیک ہے، پھر سر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ سر بہت بڑی بات ہو گئی ہے. تو اس میں بڑی بات کیا، میں ٹھیک ہی بات کروں گا سر. یعنی اتنا بڑا سر، یہ اتنی ہے نا گہرائی تک تو آج تک سوچتا بھی نہیں ہے اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہم لوگ. سر یہی تو مسئلہ ہے نا، کیا کریں یار، مشہور ہے ہمارے یہاں، مسائل بہت زیادہ ہیں. پھر ہمارے یہاں جو اختلافات ہوتے ہیں، ان اختلافات کو نفرت کی حد تک ہم بڑھا دیتے ہیں، دشمنیوں تک بڑھا دیتے ہیں. دشمنی بھی اتنی، میں نے سلام نہیں کرنا، ہاتھ نہیں لگانا، جس گلی میں آپ چلے جاؤ تو میں شیطان سمجھ کے دوسری گلی سے گزر جاؤں. اتنی نفرتیں نہیں رکھنی. ہر ایک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. خدا کے واسطے اس کو بھی اپنی آخرت کی اتنی فکر ہے جتنی میرے کو فکر ہے، شاید مجھ سے زیادہ ہی فکر ہو. ہر ایک سے ایک حسن ظن رکھنا چاہیے. سر آپ دلیل میں وزن پیدا کریں، ذاتوں کے اوپر نہ جائیں. آپ اپنی دلیل اتنی مضبوط بیان کریں کہ سامنے والا کیسے ہی نہیں مانے گا، اس کے اچھے اچھے بھی مانیں گے. آج نہیں تو کل مان لے گا، ٹینشن کیا ہے. ہر کافر فوراً تو نہیں مسلمان ہو گیا نا. جب اللہ کے نبی نے دعوت دی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر کافر فوراً تو مسلمان نہیں ہوا نا. کوئی سال بعد ہوا ہوگا، کوئی 2 سال بعد ہوا ہوگا، کوئی 10 سال بعد ہوا ہوگا، کوئی 15 سال بعد ہوا ہوگا. ضروری نہیں ہر بندہ ہر وقت فوراً ہی مان لے. آج نہیں تو کل مان لیں گے. لیکن سر ہمیں حیا کرنی چاہیے. سر ہمارا تو مزاج ہی ایسا بنا ہوا ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ بس ہماری بات فوراً مان لئیے، اور اگر نہیں مانتا تو پھر برا بھی بہت لگتا ہے ہمیں کہ ہماری بات نہیں مانتا. یہی چیز ان میں رکھیے گا. اللہ نے جب بیان کیا نا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی راہ کے اندر صبر. پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں عام طور پر اس آیت سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ حق کی راہ اختیار کرو گے نا
تو سامنے والوں کی طرف سے مصیبتیں آپ کے اوپر آئیں گی, آپ کو صبر کرنا ہے. سر آپ کو قیمتی بات بتاؤں, یہ ایک رخ ہے. حق کی دعوت کرنے کے اندر سب سے بڑا صبر یہی ہوتا ہے کہ آپ حق بات کر رہے ہو, سامنے والا قبول نہیں کر رہا, اب آپ نے صبر کرنا ہے. اس بات پہ آپ نے بھی صبر کرنا ہے کہ یار یہ کیوں نہیں قبول کر رہا, میں ٹھیک بات تو کر رہا ہوں. اب قرآن کی یہ ایک رخ آپ جو نارملی ہمارے اب یہ دو رخ ہیں. جب آپ کسی کو حق کی دعوت دیتے ہو وہ قبول نہ کرا, جو کیفیت گزر رہی ہوتی ہے وہ پوچھیں آپ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی یہ مبارک مقدس قلب شریف پر یہ کیفیت تھی. قرآن ذکر کرتا ہے کہ آپ اپنی جان دے دیں گے, یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. صحیح, یہ بہت مشکل کیفیت ہوتی ہے. یہ دو چیزیں ہمارے یہاں پر ہم نے سیکھا نہیں. قرآن سب سے پہلے ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ جب آپ حق کی دعوت بھی دو گے, ہر بندہ فوراً نہیں مانے گا, آپ کی مخالفت کرے گا. آپ کو پتا بھی آپ ٹھیک ہو پھر بھی سامنے والا مخالفت کرے گا. اب جو سامنے والا آپ کی بات فوراً مان نہیں رہا, صبر کرنا ہے, صبر رکھنا ہے. پھر ان کی طرف سے اگر کوئی مصیبتیں بھی آئیں گی پھر بھی صبر رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے فوراً کوئی نہیں. اس لیے ہمارے یہاں پر نفرتیں بن گئی ہیں. یار ہم لوگ دلائل سے سمجھاتے ہیں, سامنے والا مانتا نہیں. یار تو کیا ہو گیا نہیں مان رہا, اللہ کرے گا مہینے بعد مانے گا, 6 مہینے بعد مانے گا, سال بعد مانے گا, 2 سال بعد مانے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جس کے نصیب میں اللہ نے حق قبول کرنا رکھا مانے گا. اللہ سے دعا کرنی چاہیے اچھی. سر سورہ عنکبوت آج میں تلاوت کر رہا تھا نماز کے بعد, تو اس میں آیت پاک آئی وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. جی, کہ اہل کتاب یعنی جو آپ کے اسلام میں نہیں ہیں, آپ کے نبی کو نہیں مان رہے ہیں, بالکل تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں, آپ ان سے بھی جو ہے نا وہ مجادلہ احسن طریقے سے کریں گے. سبحان اللہ. یعنی قرآن پاک جو ہمیں تربیت دیتا ہے, علم سے پہلے شاید وہ یہ درس دے گا کہ جناب آپ نے تبلیغ کرنی کیسے ہے. یعنی اگر آپ کو ایک بھی مسئلہ پتہ ہے تو وہ غیر مسلم کو بتانا ہے, مسلمان کو بتانا ہے, کیسے بتانا ہے, اس پہ توجہ زیادہ ہے. نہ یہ کہ جناب بہت سارا علم پڑھ لیا, کتابیں چھان لی, درس نظامی کر لی, اور پھر مائک پر آ کر دما دم مست قلندر ہو کر مائک پھاڑ پھاڑ کے گالیاں دے رہے ہیں, گلے پھاڑ رہے ہیں. یہ اتلم بعد ذالک زنیم جو بھائی نے سوال کیا نا سر, عمومی طور پر یہی مشہور ہے کہ جناب یہاں پر حرام زیادہ مراد ہے, اور سب یہی استدلال کرتے ہیں بھائی اللہ نے قرآن میں گالیاں دی ہیں. اچھا یہ تو چلو نے ایک چھوٹا استدلال پیش کیا, وہ دوسرا بہت بڑا استدلال پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس سے نبی کی گستاخی ہو گئی, جیسے ریسنٹلی ابھی مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک واقعہ ہوا, تو وہ کہتے ہیں بھائی جس سے یہ معاملہ ہو گیا یہ دلیل ہے, سمجھو وہ حلال کا نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ. آپ اندازہ لگائیں ذہنی طور پر, فکری طور پر کتنی گراوٹ کا شکار ہو گئے ہیں. اور ایک طبقہ ہے ہمارا جناب, وہ اس طرف بہت ہی زیادہ لگ چکا ہے, انتہائی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں. مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں, بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کسی کو بولو نا جناب ان کے بیان میں جا رہے ہیں یا وہ آ رہے ہیں, ابھی پینٹ شرٹ والا ان سے کہا ہے دین کا. ارے پینٹ شرٹ اور دین, اس میں کیا کون سا تضاد کی بات ہے بھائی. اسی طریقے سے ان کے دیگر معاملات جو ہم نے ڈسکس کیے تھے پروگرام میں, شاید وہ چلے گا بعد میں, وہ جو ان کے معاملات ہیں نا وہ اسی پر شروع ہو جاتے ہیں. مطلب وہ ہوتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے, مطلب اس کو کوئی صحیح بات نہیں مل رہی ہوتی نا, وہ ایسی کمزور باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ مت پوچھیے. ابھی وہ ایک کراچی میں ہی بیان کر رہے ہوں گے, تو سورہ فصلت کا انہوں نے حوالہ دیا, اس میں انہوں نے کہہ دیا آیت نمبر 64. اب سورہ فصلت میں 64 آیتیں ہیں ہی نہیں. اب اس کو اتنا عام کیا گیا, فیس بک پر, واٹس ایپ پہ اس کی ویڈیو بنا کر پیش کی گئی, بھر دیا جناب اس طبقے والوں نے کہ جناب دیکھو اس کی جہالت دیکھو, فٹافٹ یہ کہہ تو دیتا ہے حوالے, لیکن حوالے جھوٹ کہہ رہے ہیں. مجھے تعجب ہوا کہ نہیں یار وہ ایک ماہر آدمی ہے, اور میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے, پرکھا ہوا ہے کہ واقعی وہ حوالے درست دیتے ہیں. غیر مسلم کی کتابوں کے حوالے بھی آج تک انہوں نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا. قرآن تو پھر مسلمان کا اپنا ہے نا بھائی. تو میں نے ویڈیو نکال کے دیکھی سر, قسم سے یقین جانیے پوری ویڈیو میں نے دیکھی, انہوں نے 2 مرتبہ یہ حوالے دیے اسی 1 منٹ کے اندر. پہلے حوالہ صحیح دیا انہوں نے, اور جب سوال اپنا جواب ختم کرنے لگے تھے نا تو ان کی زبان سے جلدی میں نکل گیا ہوگا یا ہو گئی ہوگی سبقت لسانی, وہ انہوں نے 64 کہہ دیا. بریلوی طبقے نے اس کو پکڑ کے خوب مشہور کرنا شروع کر دیا. اتنی گراوٹ کا شکار ہیں, دیکھتے نہیں ہیں کہ یار اللہ رسول کی بات کر رہا ہے, قرآن کی بات کر رہا ہے. اس لیول پر سر آپ زیادہ جانتے ہیں, اس لیول پر کہ غیر مسلموں کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنا, بھرے مجمع میں ان کو دعوت دینا, چیلنج کرنا, کوئی ہندو آ جائے, عیسائی آ جائے, سکھ آ جائے, وہ اپنے بزرگوں کی ماضی کو گنواتا ہے, وہ بولتا ہے بھائی ایسا کتاب میں نہیں ہے, ایسا ہے. سر ایسا کوئی لیول کا ہے ہمارے پاکستان کے اندر؟ نہیں ہے ہمارے یہاں, بر صغیر کے اندر نہیں ہے کوئی. یہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا نا کہ ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور بلکہ جس وقت ہم گئے تھے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بیان میں, جی ہم لوگ گئے بھی تھے,
وہ مطلب بہت اچھا لگا تھا، اور ایک شخصی وجاہت بھی بہت ہے. جب انہیں لائیو سننے کا موقع ملا تھا تو ماشاءاللہ بڑی اچھا لگا تھا. وہ ہمیں قدر کرنی چاہیے یار، ہم لوگ بہت بے قدر انسان ہیں، بہت بے قدر انسان. اللہ تعالیٰ بس ہدایت.